اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واركعوا مع الراكعين. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع نماز باجماعت کی فضیلت، قسط نمبر 3، اور اس سلسلہ میں آج آخری قسط ہی تصور کی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نماز پڑھا چکے تھے، یعنی مسجد میں جماعت ہو چکی تھی۔ ایک صحابی اس وقت آئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو اپنے اس بھائی پہ صدقہ کرے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جماعت ہو گئی ہے، آپ علیہ السلام کا ایک غلام اب آیا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں کوئی ہے جو اپنے اس بھائی پہ صدقہ کرے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کھڑے ہوئے اور عرض کی میں اس پہ صدقہ کرتا ہوں۔ سرکار نے وہ جو اب آیا ہے اس کو حکم دیا آپ آگے ہو جائیں، اور صدیق اکبر جو نماز فرض پڑھ چکے تھے اس کو حکم دیا آپ اس کے مقتدی بن جائیں۔ فرمایا اس طرح تو نماز پڑھا دے، تجھے فرض کا بھی ثواب مل جائے گا، جماعت کا بھی مل جائے گا،
اور ابو بکر صدیق کیونکہ فرض پڑھ چکے ہیں، ان کو اللہ نفل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب جماعت کی اہمیت پہ غور کریں کہ صرف ایک بندہ رہا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی غلام اس وقت کی فرض نماز ادا کر چکے تھے۔ میرے آقا کریم اس کو بھی ناپسند فرما رہے تھے کہ یہ بندہ اکیلے نماز پڑھے۔ اپنے غلاموں میں سے حکم دیا، کون اس پہ صدقہ کرتا ہے، کون اس میں؟ تو اس بندے نے فرض نماز پڑھی، ابو بکر صدیق نے، کیونکہ ایک ہی وقت میں ایک ہی وقت کی نماز کو مرتبہ فرض کے طور پہ ادا ہو نہیں سکتے۔ آج بھی مسئلہ یہی ہے، مثلا آپ ظہر کے فرض باجماعت ادا کر چکے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایسا شخص آیا جس نے ابھی نماز پڑھنی تھی، جس نے ابھی نماز، آپ اس کے پیچھے مقتدی بن جائیں، آپ نفل کی نیت کریں گے، آپ کا امام جس کے فرض رہتے ہیں وہ فرض کی نیت سے نماز پڑھے گا، اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا جماعت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ ظاہر ہے وہ پہلے والی جماعت کا ثواب اب نہیں ملتا۔ اس طرح کی مساجد میں جیسے یہ محلے کی مسجد ہے، اور بعض مساجد ہوتی ہیں جیسے لاری اڈہ میں، ریلوے اسٹیشن پر، موٹر وے پہ آپ سفر کریں، جہاں پہ یعنی کچھ لوگ آئے نماز پڑھ کے چلے گئے، پھر اسی وقت نماز کے ٹائم میں کچھ اور لوگ آئے وہ نماز پڑھ کے، شاہراہوں پہ جو مساجد ہوتی ہیں ان میں ایک ہی نماز میں مثلا ظہر کے وقت کم و بیش 20 مرتبہ جماعت ہوئی۔ کتنی بار؟ ایک گروہ آیا، گاڑی روکی، جماعت کی چلے گئے، دوسرا آیا ظہر کے وقت میں، گاڑی روکی، جماعت کرائی، اور یوں 20 مرتبہ ایک ہی نماز کی مختلف گروہوں نے جماعت کرائی۔ تو وہاں اللہ کریم ہر جماعت کو جماعت اولیٰ کا ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہاں مجبوری ہے، ایک بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے۔ محلے میں بھی یہ صورت حال نہیں ہوتی، جب محلے کی مسجد ہو، جیسے میں اور اب جس جگہ بیٹھے، یہاں جماعت اولیٰ کا جو ثواب ہے اس کے بعد کسی بھی جماعت کا اسی نماز میں اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا، ہاں جتنا چاہے گا جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا، یہاں بھی عطا فرمائے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ فرمایا کون ہے جو صدقہ کرے، وہ محلے کی مسجد تھی۔ یہ مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے، مسجد نبوی شاہراہ پہ نہیں ہے جیسے کہ ایک گروہ آیا پڑھ کے چلا گیا، دوسرا آیا پڑھ کے، بلکہ اس وقت مدینہ منورہ کے یوں سمجھیں درمیان میں، اور اب بھی مدینہ منورہ کی مین جگہ پہ مسجد نبوی، اب بھی اطراف میں ہی بازار کھلے ہیں، مسجد شریف وہیں موجود ہے۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہماری جماعت رہ جائے، اگر ہماری جماعت رہ جائے، بشرطے کہ وہ وقت جو ہے ظہر یا عشاء کا ہو، اس مسئلے کے لیے ظہر یا، کیونکہ فجر کی نماز جب صبح صادق ہو گئی نا، سورج نکلنے تک آپ سوائے 2 رکعت سنت و 2 فرض کے نہیں پڑھ سکتے، یہ شرعی مسئلہ ہے اور حدیث میں روک دیا۔ اسی طرح عصر کے فرض جب آپ نے ادا کر لی، جب آپ نے عصر کے فرض ادا کر لی، اب مغرب تک آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ۔ اسی طرح مغرب کی جو نماز آپ فرض ادا کر چکے ہیں، تو مغرب کے فرض ہوتے ہیں 3 رکعتیں، اور 3 رکعت نفل اسلام میں ہے نہیں، اس لیے ان تینوں میں جو فرض ادا کر چکا ہے وہ تو اس کا مقتدی نہیں بن سکتا، 2 میں بن سکتا ہے۔ ہاں اس میں 2 بھائی آئے ہیں، دونوں کی ہی جماعت رہ گئی تھی، تو وہ کسی بھی نماز میں ایک دوسرے کے امام و مقتدی بن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ریاض الجنہ میں آج بھی مسلمان لا علمی ہیں، مسلمانوں میں صبح کے فرض پڑھتے ہی داخل ہو جائیں گے تو وہی نفل شروع کر دیں گے۔ باقاعدہ سعودی حکومت نے وہاں پہ بندے کھڑے کیے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں، او بھائیو ابھی نفل کا ٹائم نہیں ہے، آپ جو فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں ابھی آپ نفل۔ اسی طرح عصر کے بعد بھی ان کی طرف سے ایک بندہ وہاں کھڑا ہوتا ہے، 1-2 بندے کھڑے ہوتے ہیں جو وہاں کے مسلمانوں کو بتاتے ہیں تم عصر کے فرض
پڑھ چکے ہو، اب مغرب تک یہاں تو ہم نے کوئی نفل، وہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں، یقین جانا وہ بار بار کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے، ادھر بیٹھا نا، اس نے آ کے کہا بھائی ابھی نفل کا ٹائم، ظاہر ہے وہ کافی ساری جگہ ہے، ریاض الجنہ جو ہے کافی سارا ایریا، وہ اگلے کو سمجھانے گیا تو اس نے پیچھے اللہ کو نفل شروع کر دیا، جیسے وہ تیرا کوئی نماز پڑھنے میں تیرا کوئی دشمن ہو، وہ تو تیرا ہی بھلا سوچ رہا ہے کہ اس وقت میں فجر کے بعد یا عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد نفل پڑھنے سے سرکار نے منع فرما دی، وہ تیرا ہی بھلا سوچ رہا ہے، اس نے دیکھا وہ چلا گیا، اللہ اکبر، اب کیا کرے گا؟ یہ حقیقت ہے، میں نے خود دیکھا لوگوں کو، وہ اس سے تو ڈر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا کیا کر سکتا ہے، وہ تو سمجھانے کی غرض سے کھڑا تھا، جیسے ہی وہ سائڈ پہ ہوا ان کو اللہ رسول کی نافرمانی کا لحاظ ہی نہیں ہے، اس نے اللہ اکبر نفل شروع کر لیا، اس کو کہتے ہیں لا علمی اور اسلام سے دوری۔ اب یہ اپنے اعتبار سے ثواب کمانے کی غرض سے کھڑا ہے، اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے الٹا گناہ گار ہو رہا ہے، اور وہ بھی مسجد نبوی میں، اور وہ بھی خاص اس جگہ جس کو سرکار نے جنت کا ٹکڑا فرمایا، فرمانا جہاں سے ہم آتے ہیں اور جہاں تک آتے ہیں اپنے گھر مبارک سے، یہ گھر مبارک ہے، یہاں سے آپ ایسے ہی تشریف لاتے تھے ممبر کی طرف، فرمایا جتنی جگہ پہ ہمارے آنے جانے میں قدم لگتے ہیں نا، یہ سب جنت کا ٹکڑا ہے، اسی کو آج ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کا باغ، ریاض میں مانا باغ ہوتا ہے، جنت کا باغ، جنت کی کیاری، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ واقعی جنت کی کیاری، مسلمان جب پہنچتا ہے تو بس وہ پہنچ جاتا ہے جنت میں، پہنچ جاتا ہے جنت میں، ان اوقات کے علاوہ باقی اپنی بھی رہ گئی، اور جس نے میرے ساتھ پڑھنی ہے اس کی بھی رہ گئی، تو پانچوں نمازوں میں بھلے 2 افراد بھی رہ گئے، وہ کیا کروائیں گے آپس میں؟ جماعت کروائیں۔ سرکار علیہ السلام کو یہی چیز پسند ہے، کوشش کیا کریں، اس پہ عمل کیا کریں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری اس حدیث کے راوی، فرمایا اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے اذان کہنے کا ثواب کتنا ہے، اذان اللہ کی رضا کی خاطر، یہ آپ کو کئی بار کہا، کوئی بھی نیکی ہے اس کی فضیلت، اس کا اجر تبھی ہوتا ہے جب ہم اس کو اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، اگر اس میں دکھلاوا ہے، لوگ دیکھیں فلاں، تو وہ الٹا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، وہی عبادت الٹا جہنم میں جانے کا جس میں ریاکاری ہے، سوائے درود و سلام کے اس میں ریاکاری بھی ہو تب بھی رب قبول فرما لیتا ہے، یہ ایک عبادت ہے، اس کے سوا جتنی عبادات ہیں وہ ریاکاری کی وجہ سے باطل ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت کا درجہ، بلکہ الٹا قیامت کے دن اللہ کریم اس بندے کو جہنم کی طرف جب روانہ کرے گا تو فرمائے گا جن لوگوں کی خاطر تو کرتا تھا نا فلاں فلاں نے کی، اب ان سے جا کے اجر مانگ، میری خاطر تو نے کیا ہی نہیں، یہ باقاعدہ حدیث ہے سیاست۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ریاکار ہے، تو نے میری رضا کے لیے جن کے لیے کیا تھا جا ان سے اجر مانگ، ہم تجھے کیوں اجر دیں، یہ حدیث مبارک۔ تو کام کوئی بھی ہو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، کون راضی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگ جانتے اذان کا اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے تو ہر اذان اور ہر نماز کے وقت تمہیں قرآن دازی کرنی پڑتی۔ اتنے لوگ اذان کہنے کے لیے آ جاتے ہیں، اتنے لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، فرمایا تمہیں پھر کیا کرنی پڑتی؟ کب کرنی پڑتی؟ جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف اور اذان کہنے کا ثواب مسلمان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار نے یہ جملے فرما دی کہ اگر انہیں پتہ چل جائے، الگ بات ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن سرکار علیہ السلام کی زبان پہ اعتبار تو ہے نا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر چل جائے تو قرآن دازی ہی کرنی پڑے، تو ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اتنا اجر تو ہے کہ جس کی وجہ سے آپ فرما رہے ہیں اگر انہیں علم ہو جائے تو قرآن دازی کے بغیر نظام ہی نہ چل سکے۔ مسلمان کو تو اسی پہ عمل کرنا چاہیے، کوشش کر کے پہلی صف، کوشش کر کے اذان، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ جس کو آتی ہو، جس کو نہیں آتی وہ پہلے اپنی اذان کے تلفظ درست کرے، پہلے اپنی اذان کے تلفظ۔ ایک مسجد سے مسئلہ آیا، غور کرنا،
عالم دین نے اس مسجد کے مؤذن کو کہا آپ کے تلفظ درست نہیں ہے، یہ میرے پاس مسئلہ ہے، آپ کی اذان کے تلفظ، اذان آپ پڑھیں لیکن مہربانی کریں کہ پہلے آپ تلفظ درست کر لیں۔ اب وہ تو اس کو گناہ سے بچا رہا ہے، وہ تو اس کو گناہ سے بچا رہا ہے کہ آپ اپنے تلفظ کیا کریں، درست کریں۔ وہ الٹا ناراض ہو گیا، وہ الٹا ناراض ہو گیا۔ کیسے؟ وہ کہنے لگا اب امام صاحب کو مجھ سے معافی مانگنی ہوگی۔ امام صاحب کہنے میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ اس کو کہیں میں تجھ سے معافی نہیں مانگتا۔ وجہ کیا تھی اس سے معافی مانگنے کی؟ وہ انتظامیہ کا فرد بھی تھا، وہ جو مؤذن تھا انتظامیہ کا۔ میں نے کہا آپ انتظامیہ کے نوکر نہیں ہیں۔ میں نے اس امام کو کہا آپ انتظامیہ کے ملازم ہیں، آپ انتظامیہ کے نوکر ہیں، آپ محلے کے لوگوں کے نوکر ہیں، نہ آپ ان کے ملازم ہیں کہ آپ شریعت کا مسئلہ بھی بتائیں، الٹا ان سے معافیاں بھی مانگیں۔ کیوں؟ یہ دکھ کی وجہ سے آپ کو مسئلہ ہے نا حدیث میں سنا رہا ہوں، یہ اہل سنت کی مسجد کا مسئلہ میرے پاس ہے، کوئی غیر مسلک والوں کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیں کتنا ظلم ہے اس وقت ائمہ کے ساتھ، کتنا ظلم ہے اس وقت مدرسین کے ساتھ، کتنا ظلم ہے اس وقت مؤذن مسجد کے ساتھ، خطیب مسجد کے ساتھ اور خادم مسجد کے ساتھ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کسی کے نوکر نہیں ہوتے، لیکن ہمارے زمانے میں بعض مدرسے والے، بعض مساجد والے، اسی طرح یہ جو قبرستان ہوتا ہے اس کی اگر کہیں کمیٹی ہے، اس کے نیچے اگر کوئی صفائی والا بندہ ہے، کوئی رکھوالی والا ہے، وہ بھی کسی کا نوکر نہیں ہوتا۔ یہ وقف کے جتنے ادارے ہوتے ہیں، یہ صرف مسجد مدرسے کی بات نہیں ہو رہی، وہ کسی کا نوکر، بلکہ جس کو اللہ چاہتا ہے وہاں پر نیکی کی توفیق کرنے کی ہمت عطا فرما دیتا ہے۔ مسجد میں جیسا نظام انتظامیہ کا ہے ویسا ہی نظام محلے کے لوگوں کا ہے، ویسا ہی نظام مسجد کے اندر امام کا ہے، ویسا ہی نظام مؤذن کا ہے، ویسا ہی نظام خطیب کا ہے، ویسا ہی مدرس کا ہے۔ سارے اللہ کے دین کی کیا کر رہے ہوتے؟ کوئی کسی کا نوکر نہیں ہوتا۔ اب وہ مؤذن صاحب وہ صرف امام مسجد نہیں تھا، وہ عالم بھی پورا ہے۔ اس بندے نے عالم کا کورس بھی کیا ہوا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں اب آپ کو مجھ سے کیا مانگنی ہوگی؟ بیچارہ مجھ سے مشورہ کرنے لگا کہ حضور اس طرح صورتحال بن گئی ہے۔ میں نے کہا آپ نا سٹیج پہ بیٹھ کے کہیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو، اگر آپ میں، تاکہ ان سب کے کان کھل جائیں کہ امام اور مؤذن اور خطیب اور مدرس یہ کسی کے نوکر ہے۔ یہ چوڑا چمار ہوتا کون ہے آپ کو کہنے والا کہ آپ مجھ سے معافی مانگیں؟ جو ایک عالم کے جوتے کی خاک کے برابر حیثیت نہیں رکھتا، وہ عالم کو کہتا ہے مجھ سے معافی مانگ۔ اور کس بات پہ؟ شریعت کا مسئلہ کیوں بتایا ہے کہ آپ کی اذان کے تلفظ درست نہیں ہے بابا جی، آپ اپنی اذان کے تلفظ کیا کر لیں؟ آپ نے مجھے یہ مسئلہ کیوں بتایا، اس بات میں معافی مانگو۔ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اسی پہ آپ کے فیصل آباد کی دوسری مسجد کا آپ کو اسی مسئلے پہ عرض کروں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم مدارس پہ وقتاً فوقتاً مختلف حیثیت سے رونا روتے رہتے ہیں آپ کے سامنے، مدارس پہ، مساجد پہ، اور اس کا مطلب اوورآل جتنے مدارس ہیں، جتنی مساجد ہیں، اس وقت کے زمانے کے مدرسین، علماء، خطباء سے جو زیادتیاں ہوتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا میں اس کا آپ کو کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کوئی کرتا ہے، نہ کسی کی جرت ہے، کیونکہ زیادتی اس سے ہوتی ہے جو کسی کا نوکر ہو۔ میں تو اپنے محبوب کا نوکر ہوں، میں اور کسی کا نوکر ہوں۔ اس کو غلط رنگ مت دیا کریں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں اپنی انتظامیہ کو سنا رہا تھا، پتہ نہیں اپنی محلے کی مسجد کے لوگوں کو سنا رہا تھا۔ یہ آپ کی بات نہیں ہو رہی،
یہ جس مسجد میں ہوئی ہے میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں، اور جو ظلم اس وقت مساجد میں مدارس میں ہو رہا ہے میں اس کا رونا روتا ہوں، اکثر میں اس کا رونا۔ اب آپ کے فیصل آباد کی مسجد شاید اس مسئلے کو کوئی 8 سے 10 دن ہوئے ہوں گے جو اب بتا رہا ہوں۔ ایک امام صاحب نے مؤذن مسجد، وہ بھی انتظامیہ کا فرد محلے کا، پتہ نہیں اب میرے ذہن میں نہیں کہ کتنے سال ہو گئے اس کو اس مسجد میں اذان پڑھتے ہوئے، یعنی کوئی 30 35 40 سال کا عرصہ اس سائل نے بتایا، تو کہا اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہے۔ اس مسجد میں ایک عالم آ گئے، اب وہ محلہ یقیناً وہ مسجد، وہ مدرسہ، وہ محلہ اللہ کی خاص رحمت میں ہوتا ہے، جن کی مسجد میں صحیح العقیدہ صحیح مسلک کا مستند کوئی عالم آ جائے نا، ان لوگوں پہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے اگر شریعت کو کوئی دیکھے تو۔ اب ان کو تو چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اتنے عرصے کے بعد ہماری مسجد میں کوئی مستند کیا آیا ہے، عالم آیا، اس نے کہا بابا جی، اس نے بتایا بھی طریقے سے علیحدہ بلا کر، آپ کے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنی اذان پڑھیں ضرور، لیکن ساتھ ساتھ آپ مجھ سے اپنی اذان کے تلفظ کیا کریں، درست کریں۔ کہہ رہے آپ ہوتے کون ہیں مجھے بتانے والے؟ عالم کو ایک جاہل بندہ جملے بول رہا ہے۔ ظلم تو یہی ہے علماء کے ساتھ، عالم کو جاہل بندہ، آپ کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں کچھ بھی نہیں، یہ رسول اللہ کی شریعت کا مسئلہ ہے، میں کچھ بھی نہیں، لیکن جو کہہ رہا ہوں یہ آقا کریم کی شریعت کا، تلفظ درست نہ ہو اذان نہیں ہوتی، تلفظ درست نہ ہو نماز نہیں ہوتی، میں تو شریعت بیان کر تجھے دیکھ لوں گا۔ اس نے کہا تو کیا دیکھ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ تو ظلم ہی کرے گا نا، لوگوں کو ملا کے مجھے نکلوا دے گا۔ ظاہر جس امام کا، مؤذن کا، مدرس کا، خطیب کا اور خادم مسجد کا شریعت کی روشنی میں کوئی قصور نہ ہو، اس کو نکالا جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نکالنے والوں پر یہ اپنی ذاتی ہاتھ پہ آ کے کئی علماء کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو چکی ہیں، معاشرے میں کئی علماء کے ساتھ اپنی انا کی وجہ سے۔ اس نے کہا تو نے جو کرنا ہے کر لے، وہی ہوا، اس نے اپنے بندے بلائے اور اس بیچارے کو کیا کر دیا۔ یہ ہے شریعت سمجھانے کا اس کا نتیجہ، اس نے شریعت سمجھائی، اس کو گناہ سے بچانا چاہا، اور اس ظالم نے اور جتنوں نے اس کا ساتھ دیا وہ سارے شریعت کی روشنی میں ظالم ہیں اور گناہ گار ہیں، فاسق و فاجر ہیں۔ ایک عالم اسلام کا مسئلہ بتائے اور آگے تیری ناک چڑھتی ہے۔ کاش کہ اسلامی سلطنت ہوتی، جب تک تو اس عالم کے قدموں میں گر کے اس سے مجمع عام میں معافی نہ مانگتا، فاروق اعظم جیسا کوئی جرنیل ہوتا تو تجھے قید خانے سے باہر ہی نہ آنے دیتا۔ تیری تو یہ جرت ہے، یہ تیری حیثیت ہے، ایک عالم کو شریعت کے مسئلے پہ تو کہتا ہے تجھے مسجد سے نکلوا دوں گا۔ یہ یاد رکھیں، مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا، مسجد اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ مسجد میں وہی چل سکتا ہے جو اللہ رسول کی شریعت کے مطابق نظام چاہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ شرط یہ اس کے اندر کوئی ایسی خامی نہ ہو کہ اسلام کہے تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اب تو اس کو نکالنا فرض ہو جائے گا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے، حدیث سے مسئلہ ادھر گیا تھا، اگر تمہیں کہ اذان کہنے میں کتنا اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا، تو فرمایا پھر ہر اذان کے وقت اور ہر جماعت کے وقت تمہیں کیا کرنی پڑے گی، قرآن دازی۔ اتنے لوگ اذان کہنے کے لیے آ جائیں گے، اتنے لوگ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے کہ تمہیں ہر وقت قرآن دازی ہی کرنی پڑے گی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہ جب ہم نماز میں ہوتے، جب ہم سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بسا اوقات آپ صف کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سرکار خود تشریف لے جاتے اور صحابہ کو پکڑ کے نا ایک دوسرے کے ساتھ کر دیتے، فرماتے صف سیدھی کرو، اللہ کے بندو صف، اتنے تک بھی سرکار علیہ السلام اول سے آخر تک ایک دوسرے کو ساتھ ملاتے
اور ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے ہیں صفوں کو برابر کرو، صفوں کو برابر کرو، کندھے کے ساتھ کندھے کو لگا لو، کندھے کے ساتھ کندھے کو لگا لو۔ اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، اپنے بھائیوں کے لیے کیا ہو جاؤ؟ نرم ہو جاؤ، اخلاص پیدا کرو۔ اور ساتھ ارشاد فرماتے ہیں دو بھائیوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فرمایا اس گیپ کو ختم کرو، اس گیپ کو، اس خالی جگہ کو پر کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوا کرو۔ کیوں؟ اگر اس درمیان میں تم نے جگہ چھوڑی تو پھر شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح اس خالی جگہ میں گھس جاتا ہے، بھیڑ کے بچے کی طرح اس خالی جگہ میں۔ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ جب نماز باجماعت کے لیے صفیں باندھی جائیں اور دو بھائیوں کے درمیان تھوڑی سی خالی جگہ باقی ہو، سرکار نے فرمایا وہاں شیطان گھس جاتا ہے۔ کون گھس جاتا ہے؟ شیطان گھس جاتا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تکبیر بھی ہو گئی، تکبیر بھی، تو ملاحظہ فرمایا صف کو، تکبیر کے بعد ملاحظہ فرمایا تو ایک آپ کے غلام کا نا سینہ قدر آگے نکلا ہوا تھا، پوری صف سے اس کا سینہ قدر آگے۔ فرمایا اللہ کے بندو صفیں برابر کرو، صفیں برابر کرو، ورنہ رب تمہارے مابین اختلاف ڈال دے۔ اکثر بھائیوں نے جملہ سمجھا نہیں ہے، صف برابر کرنے کی برکت دیکھو۔ فرمایا صف برابر کرو، اگر نہیں کرو گے تو رب تمہارے مابین جھگڑے فسادات ڈال دے گا، تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے، ایک دوسرے کے بارے میں بغض، کینہ، حسد تمہارے اندر اٹھے گا۔ اور جہاں بہت ساری وجوہات آج بغض، کینہ اور حسد کی ہیں، وہاں میں سمجھتا ہوں اس حدیث پہ ہمارا عمل بھی نہیں۔ ہم تو نماز میں بھی اس چیز کو ذہن میں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تو ہماری بنتی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے آج میرے ساتھ کھڑا ہو گئے، اس کے قریب نہیں ہوتے ہم۔ یقین جانے نماز میں، مسجد میں باجماعت، حالانکہ نماز کیا ہے؟ بندے اور رب کے مابین راز و نیاز کی گفتگو کا نام نماز ہے۔ باقاعدہ روایات ہے، میں اپنی طرف سے جملے نہیں بول رہا، یہ نماز ہے۔ اور ہم ادھر بھی اچھا یہ ہے، پتہ نہیں یہ کیسے میرے ساتھ آ گیا، اس سے تو ہماری بنتی نہیں ہے، اس سے تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے، گیپ ڈال دے گا، خالی جگہ ڈال دے گا۔ تو سرکار نے فرمایا جب تم یوں کرو گے نا تو پھر دلوں میں بغض، کینے اور اس طرح کی بیماریاں جنم لیں گی، اس طرح کی بیماریاں کیا لیں گی؟ اور آج پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں جتنا مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں بغض، عناد، حسد اور کینہ رکھتے ہیں، چغلی اور غیبت کا معاملہ ہے، شاید 1400 سالوں کے تاریخ اسلام میں اس قدر بغض، عناد، حسد اور چغلی غیبت کا بازار کہیں بھی 1400 سالوں میں نظر نہ ہے جتنا آج کے زمانے میں مسلمان ایک دوسرے سے یہ معاملہ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کبائر میں سے حدیث مبارکہ ہے، ایک بندہ دنیا میں ہر طرح کی نیکیاں کرتا رہا، ہر طرح کی نیکیاں کرتا رہا، قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا اس کا نامہ اعمال بالکل خالی، روئے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ امام غزالی نے اس حدیث کو نقل کیا، یا اللہ میں نے نمازیں بھی پڑھی تھی، یا اللہ میں نے روزے بھی رکھے تھے، میں نے صدقہ و خیرات بھی، غریبوں کی میں ہیلپ بھی، یتیم، بیوہ، مساکین، مسجد، مدارس، علی ھذا القیاس، تیری راہ میں مال خرچ کرتا رہا، نیکیاں یہ کہاں گئیں؟ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تو نے نیکیوں کو کھانے والے کچھ درندوں کو جنم دیا ہوا جن کی غذا فقط نیکیاں تھی، تو جتنی کماتا تھا ان کی غذا نیکیاں، وہ ساتھ ساتھ کھا لیتے تھے۔ اب میرے آقا کریم فرما رہے ہیں اس وقت اس بندے کو بتایا جائے گا وہ جو درندے جن کی غذا کیا ہے، ذرا سارے بولیں گے، وہ درندے جن کی غذا کیا ہے، پیچھے والے بھی، وہ درندے جن کی غذا کیا ہے، سرکار نے فرمایا، اب رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا وہ ہے چغلی کا درندہ، وہ ہے غیبت کا درندہ، وہ ہے حسد کا درندہ، وہ ہے مسلمانوں سے کینہ، بغض، عناد کے درندے۔ فرمایا تو ان کو جنم دے کے اپنے پاس ساری زندگی تو نے ان کو رکھا تھا، تو ان کی غذا کیا تھی؟ تو کماتا گیا، یہ کھاتے گئے، تیرا نام اعمال اس وجہ سے خالی۔
اندازہ لگایا کتنی پریشانی ہوگی اس وقت جب ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی. اگر آج جو ماں رات 12 بجے تک بیٹھی ہے کہ میرا بیٹا آیا نہیں گھر، اتنی فکر ہے جسے، ایک نیکی کی اگر وہاں ضرورت ہوئی تو ماں آپ کو اور مجھے ایک نیکی نہیں دے گی سوائے متقی لوگوں کی. متقی تو ماں باپ نہ بھی ہوئے، دوست احباب بھی ہوئے تو ایک دوسرے کی شفاعت کر کے لے جائیں گے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. متقی لوگ اس سے مستثنا. اندازہ لگائیں اس دن، اور بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے اور جب کھڑا ہو تو کوئی نیکی بھی اس کے پاس نہ ہو، شرمندگی اور ندامت کی کوئی حد ہوگی؟ اپنے آپ پہ غور کرو. مسلمانوں کے بارے میں کینہ، بغض، اناد، حسد، چغلی، غیبت، خدارا ان درندوں کو جنم نہ دو ورنہ پھر نیکیاں ان کی غذا بن جائیں گی، آپ کے پلے کچھ نہیں رہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی ہے کہ تاجدار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں. کون بھیجتے ہیں؟ ذرا حدیث کا ترجمہ کیجیے گا. ویسے آپ سے ایک سوال ہے، کبھی کبھار آپ سے کوئی بات ہم پوچھ لیں بھی آپ بھی کہہ لیں تو آپ کہتے کیوں نہیں؟ سوال ہے. سب ہمارے ماشاءاللہ بھائی بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، قابل صد احترام ہے کہ آپ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. آپ کا ایک مقام ہے اللہ کی بارگاہ. سوال کیا میں نے، کبھی کوئی بات پوچھی ہے تو بولتے کیوں نہیں؟ حالانکہ وہ بات عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی. تو چلو آپ سے ایک اور انداز سے سوال ہے، بولنا چاہیے یا نہیں؟ اب اس پہ عمل بھی کرنا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کیا بھیجتے ہیں؟ کن پر غور کرنا. فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. یا رسول اللہ کام کتنا بڑا کرنا پڑے گا؟ اس بندے کی خوش نصیبی کی کوئی حد رہ گئی ہے جس بندے پہ اس کا رب درود بھیج دے؟ آپ نوعیت سمجھیں. اس میری اور آپ کی عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم اپنے آپ کو پیش کریں تو ہم کس کھاتے میں ہیں؟ ہمارے پلے ہیں ہی کیا؟ آپ دیکھیں کہ وہ رب کتنا کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پہ. خود بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے بھیجو درود. کام کتنا مشکل کرنا ہوتا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو صفوں کو برابر کر کے ملا ڈالتے ہیں اللہ ان پہ، اور اللہ کے فرشتے ان پہ درود بھیج دیتے ہیں. آپ اندازہ لگیں، آخر کوئی اہمیت ہے نا صف کے برابر کرنے کی، کہ اس کام پر اللہ کریم بندے پہ درود بھیج دیتا ہے. اور جس پہ اللہ کا درود پڑ گیا اب اس کے مقدر کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ جس بندے پر خالق درود بھیج دے، یار غور کرے آپ، وہ کتنا خوش نصیبیوں کی. میں کہتا ہوں جو ہمارے علم اور عقل میں جو کچھ ہمارے پاس ہے تو نہ ہونے کے برابر، لیکن جو ہے چلو اس کے اعتبار سے یہ خوش بختی کی انتہا سے بھی اگلا جملہ ہے. ہمارے پاس وہ کلمات نہیں ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس مسلمان پر درود بھیجتے ہیں جو صف کو ملاتا ہے اور سیدھا کرتا ہے، میرے رب اس مسلمان پہ درود بھیج دیتا ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمان صف کے مابین دو بھائیوں کے درمیان خالی جگہ موجود ہے، خالی جگہ، اب ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ساتھ ہونا ہی پڑے گا نا، تبھی جا کے ختم ہوگی. اتنا گیپ تو بہت کم ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی اور بندہ آ کے کھڑا ہو جائے، یہ بہت کم ہوتا ہے. اکثر یہی ہوتا ہے ان دونوں کو ملنا پڑتا ہے. اب ان میں سے جو ایک قدم اٹھا ڈالے گا اس کا اجر دیکھنا. رسول اللہ نے کیا فرمایا، اور یہ صحیح ستہ کی حدیث،
جو میں اب پڑھنے لگا ہوں بلکہ جتنی عرض کر رہے ہیں ان میں اکثر سے آتی ہیں اور صحیح حدیث مبارکہ. ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے ایسی پیش نہ کی جائے جو موضوع اور من گھڑت ہو. کیوں؟ جو موضوع ہے من گھڑت ہے روایت کے اعتبار سے سند کے اعتبار سے اور پتہ بھی ہو کہ یہ موضوع ہے اس کو بیان کرنے والا شخص جہنمی ہے. حدیث مبارکہ کوئی بھی مستند عالم اسلام قرآن و حدیث کے علم کا ماہر جان بوجھ کر موضوع حدیث آپ کسی کے سامنے پیش کیونکہ اس کو پتہ ہے سرکار نے خود فرمایا جس نے کوئی ایسی بات کی حالانکہ میں نے نہیں کی اور وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ نے کی ہے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ ہی سمجھے. یہ حدیث مبارک اور متواتر درجے کی حدیث یعنی اس حدیث کا انکار کرنے والا جو متواتر حدیث ہوتی ہے اور قرآن مجید کا انکار کرنے والا دونوں ہی کافر ہوتے ہیں. متواتر حدیث ہے یہ سند کی دنیا. اب ان دونوں میں سے جو ساتھ ہوا تاکہ یہ کشادگی کیا ہو جائے ختم ہو جائے یہ غیب کیا ہو جائے ختم ہو جائے اس کا انعام کیا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا. کام کتنا کیا 1 سے 1.5 قدم اس کو ساتھ ہونا پڑا اور نیت یہی تھی سرکار کا حکم ہے 2 بھائیوں کے درمیان خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے. میں اس لیے چل رہا ہوں میرے آقا فرماتے ہیں میرے رب اس کو جنت میں 1 قدم اٹھانے کی برکت سے جنت میں ایک محلہ عطا فرما دیتا. تو آپ اس حدیث پہ عمل کیا کریں. ماشاءاللہ آپ سارے نمازی حضرات تشریف فرمائیں جب آپ جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو دیکھ لیا کریں خالی جگہ تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ساتھ مل جائے اور آپ کے ساتھ والے کو پھر موقع مل جائے گا اس حدیث پہ عمل کرنے کا. وہ ساتھ ہوگا ساتھی کو پھر موقع مل جائے گا اس حدیث پہ. زہر غیب تو جب سارے ملیں گے تو ختم ہونا ہے. تو اب اندازہ لگائیں 1 قدم اٹھانے کی فضیلت کیا ہے. فرما جنت میں اللہ محل عطا فرما دیتا ہے کیونکہ وہ قدم اس طرف اٹھا ہے جس طرح میرے آقا کریم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے. فرمایا جو صف کی کشادگی کو بھرنے کے لیے قدم اٹھتا ہے اس قدم کے اٹھنے سے زیادہ اور کسی قدم کے اٹھنے کا ثواب اللہ نہیں دیتا. آپ اندازہ لگائیں قدم بھی تو اس موضوع کی طرف اٹھ رہا ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا اس شخص کی نماز اللہ کریم قبول جس کو جماعت بھی میسر ہے ایسے امام کی جس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اب امام کھڑا ہے آگے داڑھی منڈا ہے یا داڑھی کتروا کے ایک مٹھی سے کم کرواتا ہے تو بھلے وہ کچھ کا کچھ ہو اس کے پیچھے نماز ہے. جو پرماننٹ امام ہے یہ شرائط اس کے لیے. آپ 2-4 دوست جا رہے ہیں کہیں سفر میں جماعت کا ٹائم ہوا ان میں سے کوئی بھی آگے ہو سکتا ہے اس کی شرط یہ نہیں ہے. یہ جو معاملے ہیں یہ پرماننٹ امام کے ہیں جس کو باقاعدگی کے ساتھ رکھا گیا. اور وہاں تو ایسے ہی ہے جیسے بندہ وضو نہیں کر سکتا تو فرمایا تیمم کر لو. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو فرمایا وہ ایک مجبوری کی حالت ہوتی ہے اس کی بات ہم نہیں کر رہے. یہ جو مقرر ہوتے ہیں ائمہ ان کی بات ہے. فرمایا جس کو جماعت میسر ہے اور وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اپنے گھر میں ہی پڑھ لیتا یا اپنے گھر میں جماعت کروا لیتے ہیں. کچھ لوگ مسجد میں یار گرمی ہے مسجد میں کیا ہے ہمارے گھر تو اے سی لگے ہوئے ہم کیوں مسجد میں جائیں. یار مسجد میں آنے جانے میں نا بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ مختلف لوگوں کے ہیلے بہانے آپ کو عرض کر رہا ہوں. کوئی نہیں ادھر ہی جماعت کھڑی کر لیتے 3-4 بندے تو ہمیں ہیں ہی. ہر گھر میں 2-4 بندے تو ہوتے ہی ہیں نا. کوئی مسئلہ نہیں یار بس ٹھیک ہے ادھر ہی کر لیتے. بس آپ کی نماز کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں جو ادھر ہی کر لیتے ہیں جو ادھر ہی. اسی طرح کوئی افطاری کا پروگرام ہوا سمجھ آ رہی ہے کوئی فلاں پروگرام اور کوئی نہیں جماعت ادھر ہی کرا لو. جنہوں نے جماعت کے لیے احکامات دیے ان سے پوچھا ہے رسول اللہ سے پوچھا ہے کہ یہ جماعت ہوتی ہے. ہاں جہاں جماعت میسر نہ ہو وہاں یہ ہو سکتا ہے.
جہاں جماعت ہوتی ہے وہاں میرے آقا کی یہی حدیث ہے، گھر میں خواہ نماز با جماعت کوئی پڑھ لے یا اکیلا پڑھ لے، فرمایا میرا رب اس کی نماز قبول نہیں کرتا، حدیث مبارک، خواہ وہ مفتی صاحب ہی گھر کھڑے ہوں، حالانکہ مفتی کا شریعت میں ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک رتبہ ہے، مفتی صاحب بھی جماعت چھوڑیں گے تو عام بندے کی طرح بلکہ اس سے اس کو زیادہ گناہ ہوگا، کیونکہ وہ تو شریعت کو سمجھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب مفتی صاحبان کو اجازت نہیں ہے تو عام بندے کو اجازت ہوگی گھر میں نماز پڑھنے کی؟ ہرگز نہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی گاؤں یا محلہ میں جہاں کم از کم 3 بندے رہتے ہو، اس پورے علاقے میں کتنے بندے؟ 3 بندے رہتے ہو، فرمایا وہ جماعت نہ کریں، اگر وہ جماعت نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے، ان پہ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جو جماعت سے نماز نہ پڑھے شیطان اس پہ کیا کر دیا جاتا ہے؟ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جماعت کو لازم پکڑو، جماعت کو لازم پکڑو۔ پھر سرکار نے خارج سے ایک مثال دی، فرمایا بھیڑیا اسی بکری کو ہی اٹھا کے لے جاتا ہے جو ریوڑ سے جدا ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے باقاعدہ یہ مثال دی، فرمایا جماعت کو لازم پکڑو، فرمایا بھیڑیا اسی بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے جو ریوڑ سے، تو یہاں بھیڑیے سے مراد شیطان ہے، اٹھا کے لے جانے سے مراد گمراہ کرنا ہے، اور بکری سے مراد یہاں ایک مسلمان ہے جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ فرمایا دیکھ جماعت لازم پکڑ ورنہ شیطان تیرے اوپر تسلط جما لے گا اور تجھے گمراہ کر دے گا، جیسے کہ اس بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے جاتا ہے جو اپنے ریوڑ سے کیا ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگا۔ تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے نظر نہیں آتا، نبینا تھے آپ، کیا تھے؟ نبینا تھے، مجھے نظر نہیں آتا، میرے لیے جماعت کا کیا حکم ہے؟ آپ اہمیت سماعت فرما رہے ہیں جماعت کی، تو جتنا مسجد کے قریب گھر ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ صرف ایک پوائنٹ ہے جماعت، اور جو مسجد کے قریب گھر کے فوائد ہیں نا، اگر پتہ چل جائے نا مسلمانوں کو، تو اگر دور 10 لاکھ میں مرلہ ہے تو یہاں مسلمان 25 لاکھ میں مرلہ لینے کے لیے تیار ہو جائے۔ مسجد کے قریب گھر کا، مدرسے کے قریب گھر کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی ہے ان لوگوں کی، میں یہ کہنا چاہوں گا جو کہتے ہیں ہماری بدقسمتی کہ ہم مسجد کے قریب ہیں، یہ مسلمانوں کے کلمات، ہماری بدقسمتی ہمارا گھر مسجد کے قریب ہے۔ اور کیوں بدقسمتی؟ کہتے ہیں جی کبھی جمعے کا درس شروع ہو جاتا ہے، کبھی اتوار کا درس شروع ہو جاتا ہے، یہ آپ کے محلے کی میں بات کر رہا ہوں، ناراضگی معاف، کبھی فلاں درس شروع ہو جاتا ہے، ہم تو تنگ ہیں درس سن سن کے۔ آپ ٹیلی ویژن سے تو تنگ نہیں آتے جس پہ 24 گھنٹے ایسے کام آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول کی لعنت برس رہی ہے تیرے گھر میں، آپ اس سے تو تنگ نہیں ہوتے؟ آپ کو تنگی ہے رسول اللہ کی شریعت سمجھانے سے، آپ کو تنگی ہے تاجدار مدینہ کی حدیث سنانے سے، آپ کو تنگی ہے تاجدار مدینہ کا اسلام پھیلانے سے۔ آپ تو اپنا اللہ سے توبہ کریں، پتہ نہیں آپ کا ایمان بھی بچے گا کہ نہیں جو آپ نے جملے بولے۔ آپ کو حدیث سننے میں تنگی ہے، گانے باجے سننے میں آپ کو کوئی تنگی نہیں ہے، آپ کو قرآن سننے میں تنگی ہے، اور فلمیں ڈرامے دیکھنے سننے میں آپ کو کوئی تنگی نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نبینے نے سوال کیا، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گھر نماز پڑھ لوں؟ مجھے تو نظر ہی نہیں آتا۔ میرے آقا نے ایک اصول بیان کر دیا، میرے آقا نے ایک اصول بیان کر دیا، یار اس کو بٹھا دیا کرو، ہر جمعے میں مجھے ہی کہنا پڑتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیا بیان کیا؟ فرمایا تو حی علی الصلاح کی صدا سنتا ہے؟ حی علی الصلاح کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایتی الی الصلاح۔ حی علی الفلاح کا معنی ایتی علی الفلاح،
आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ। फरमाया तू ये जुमले सुनता है? अर्ज की जी हाँ। फरमाया फिर तो तुझे जमात में आना ही पड़ेगा, फिर तो तुझे जमात में, अगर तू ये जुमले सुनता है। रसूल करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं इस मौजू की आखिरी हदीस मुबारका, जिसका ताल्लुक हमारी माँ बहन के साथ, और इसी से उसके पर्दे की अहमियत आप खुद देख लेना। घर में 3 हालतें हैं हदीस समझाने के लिए। एक है कमरा, एक क्या है घर में? कमरा। एक है उसका बरामदा, उसी घर की बात हो रही है, और एक है उसका सहन। कितनी हालतें बनाई हमने? ये हदीस में है, इसलिए मैं आपको अपनी जुबान में समझा। घर में एक कमरा है, एक उस कमरे का बरामदा है, और एक, मेरे आका फरमाते हैं औरत को सबसे ज्यादा सवाब जो नमाज का मिलना है ना, वो कमरे में पढ़ने से मिलना है। काश के आपको ये जुमला समझ आया। हालांकि बरामदे में भी बेपर्दगी नहीं होती, इर्द गिर्द 4 दीवारी जो है, सहन में भी बेपर्दगी। और फरमाया औरत की नमाज का सबसे ज्यादा सवाब कहाँ है? मैं क्या समझाऊं उन मुसलमानों को जिनकी माओं, बहनों, बेटियों, बीवियों के लिए नमाज की हालत में 3 हालतों में फरमाया हमें यह पसंद है कि वो कमरे में ही नमाज पढ़े, और वो आज बाजार में ऐसे जिस्म और ऐसे लिबास के साथ घूमती हैं जिसको सरकार ने नंगा जिस्म करार दिया। उनके सरों से दुपट्टे उतरे हैं, पैंट शर्ट हमारी माँ बहनें पहने, टाइट्स हमारी बहनें पहने, हाफ बाजू लिबास हमारी माँ बहनें पहने, और फिर खुलेआम सरेआम बाजारों में, तफरीह गाहों में, शॉपिंग सेंटरों में घूमे। कभी सोचा है कि रब रसूल इस फेल से कितने नाराज होंगे? जो बरामदे में नमाज पढ़ने को पसंद नहीं करते, जो सहन में नमाज पढ़ने को पसंद, हालांकि गैर बंदे की निगाह भी नहीं पड़ रही। आज तो जुल्म बलाए जुल्म ये है, ये वो भी कान खोल के सुन ले जो ऐसी डिजाइनिंग करके देते हैं, वो भी कान खोले। वो टाउन्स, वो कॉलोनियों वाले, वो भी कान खोल के सुन ले। जो नक्शे पे पाबंदी लगाते हैं, आखिरी मंजिल पे इससे ऊपर आप दीवार कर नहीं सकते, ये सारे कान खोले। और इनके बाद जिसने ऐसा मकान बनाया वो भी कान खोल ले। आज जुल्म ये है मुसलमानों के मुआशरा में, बेपर्दगी को उरूज देने के लिए, बेहयाई, फुहाशी और सिना के दरवाजे खोलने के लिए आज बिल्डिंग का नक्शा यूं तैयार किया जाता है। और हमारी कॉलोनी वाला नहीं मानते, हमारा टाउन वाला नहीं मानते। तू कॉलोनी वालों का कलमा पढ़ता है, तू टाउन वालों का कलमा पढ़ता है। रब रसूल जिस काम को हराम करार दे रहे हैं, तू कहते मेरे टाउन वाले नहीं मानते, मेरी कॉलोनी वाले नहीं मानते। जनाब आजकल रिवाजी कोठियों के बनाने का ऐसे चल रहा है। उन तमाम भाइयों को मैं मुतवज्जे करके जुमला बोलने लगा हूँ। आखिरी मंजिल पे आप देखें पर्दे की घर से कितनी ऊंची दीवारें हैं। बोलना नहीं है आपने, नुकसान हो जाएगा। ये कोठियों वाले आपकी रोजी बंद कर देंगे, बोलना नहीं है आपने। जिन्होंने ये फुहाशी का मंजर पेश किया हुआ है, बेहयाई के लिए दरवाजे खोले हुए हैं, वो आपकी रोजी बंद कर देंगे, मत बोलना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बंद कर सकते हैं, ना की है, मैं तो बोल रहा हूं, आप ना बोलना। आज यही बेहयाई है कि नहीं है? बोले आप, क्या ये इस्लाम है? बोलो। इस हदीस से आप अंदाजा लगाएं जिसमें फरमाया कि बरामदे में नहीं, सहन में नहीं, बल्कि ताजदार मदीना फरमाते हैं अगर वो मेरी गुलाम है तो वो कमरे के अंदर नमाज पढ़े। हालांकि बरामदे में भी नजर नहीं आती थी, सहन में भी नजर, तो क्यों फरमाया वो अंदर पढ़े? कोई बात समझ आई है आपको? आज मैंने बात की 1-2 जगह, कहते जी हमारे टाउन वाले नहीं मानते। जिस कॉलोनी में हमने घर बनाया, कॉलोनी की कमेटी का कानून यही है कि आखिरी मंजिल पे आप 2-2.5 फीट की दीवार कर सकते हैं, इससे ऊपर आप दीवार है। आपने कॉलोनी वालों का कलमा पढ़ा? बोले तो सही।
ٹاؤن والوں کے کلمے پڑھے ہوئے آپ نے. ہمارے انجینئر نے ڈیزائننگ ہی ایسے کر دی ہے. انجینئر کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ڈیزائن دینے والا، رسول کریم علیہ السلام کی حدیث کو پامال کرنے والا. وہ کیا سمجھتا ہے؟ ایسا ڈیزائن تیار کر کے جو شریعت کو توڑ رہا ہے، جو قرآن و سنت کے اصولوں کو توڑ رہا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے میری روزی حلال ہے؟ اور وہ کوٹھی کا مالک کیا سمجھتا ہے میرا یہ فعل شریعت کے مطابق ہے؟ خدا کا خوف کرو. ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اگر ہیں تو مصطفیٰ کریم کے ہیں. مسلمان کسی کا غلام نہیں ہے، اگر ہیں تو تاجدار. تو جو جس کا غلام ہوتا ہے بات بھی تو اسی کی مانی جاتی ہے. یہ کیا ہیلے بہانے ہیں؟ کوئی کہتا ہے رواج ہی ایسے ہے، کوئی کہتا ہے بچے نہیں مانتے. پھر آپ سے چھوٹا سا آخر میں سوال چھوڑ کے میں چھوڑ دوں گا، اسٹیج کو چھوڑ دوں گا. چھوٹا سا سوال چھوڑ کے، جب آپ کی ماں بہن وہاں پہ جائے گی، وہ محلے میں کسی کو نظر تو نہیں آئے گی؟ یا وہ مکمل برقع پہن کے جائے گی اوپر؟ ایک دن میں اس کو 10 مرتبہ اوپر والی منزل پہ کام ہے، تو آپ ان کو برقع پہنا کے بھیجیں گے؟ جو بازار میں برقع نہیں پہنتی اس کی سانس کا مسئلہ بنتا ہے. جو بازار میں برقع نہیں پہنتی اس کو گرمی لگتی ہے. جو بازار میں برقع نہیں پہنتی اس کو پتہ نہیں کیا کیا بیماری ہوتی ہے، وہ اپنے گھر میں برقع پہنے گی؟ اپنے پاس تو وہی ہے جو اسلام ہے، اپنے پاس وہی ہے جو اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. یہ کیا غلط ایک رواج چل پڑا. اس کا منظر آپ نے دیکھا نا، کالونیوں میں چلے جائیں. اس میری بات کا منظر دیکھنا نا، کالونیوں میں مختلف ٹاؤنز میں آپ جائیں اور دیکھیں، آپ کو یہ پورا نظام نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ آپ انصاف سے بتائیں، کیا یہ مسلمان کو جائز ہے؟ مسلمان کے لیے یہ گناہ ہے یا ثواب ہے؟ اور ادھر پردے کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کو لے گئے حج پہ. جب حج کرا کے واپس لے آئے، فرمایا اللہ نے مسلمان پہ زندگی میں، بلند آواز سے، میں نے تمہیں حج کرا دیا، میں نے تمہیں، اب تم حج کے لیے بھی گھر سے باہر نہ جانا. یہ حدیث مبارک. اور سرکار کی ایک بیوی سے کسی نے کہا، جب آپ دنیا سے بظاہر آپ دنیا سے چلے گئے تھے، پردہ فرما گئے تھے، کہ حج پہ چلیں، آپ نہیں جاؤ گی؟ ام المومنین سلام اللہ علیہ نے کہا میرے اوپر حج اللہ نے صرف، اور وہ میں نے کر لیا، اور وہ میں نے، جملے غور سے سنیں، حج کے لیے دعوت تھی، حج کے لیے. میرے اوپر حج ایک مرتبہ، اور وہ میں نے، جو ہمیں سرکار نے سمجھا وہ یہی تھا کہ اب جنازہ ہی نکلنا چاہیے، میں حج پہ نہیں جاتی. اور ہم کہاں گھمانے کے لیے لے جاتے. اب تو گھر میں ظلم شروع ہو گیا ہے. چلو باہر تو بندہ ایک دن میں ایک بار جائے گا، 2 بار جائے گا، اب تو گھر میں ڈیزائننگ ہی ایسی ہے، اب تو ڈرائنگ ہی ایسی ہے، ہر وقت ہی بے پردگی، ہر وقت ہی بے حیائی، ہر وقت ہی فحاشی کے باب کھلے ہیں، بے حیائی کے باب کھلے ہیں. 2.5 فٹ 3 فٹ 2 فٹ کی آخر میں دیواریں ہو رہی ہیں. یہ پردہ ہے؟ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عورت نے نماز پڑھنی ہے، گھر کا صحن بھی ہے، برآمدہ بھی ہے، اور تو فرمایا کہاں پڑھے؟ کاش کہ ہمیں سمجھ آئے کہ میرے آقا کریم اپنی امت کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عشق رسول، کہ آپ کے دیے ہوئے طریقے پر ہم زندگی گزاریں. نعرے بازیوں سے محبتیں تھوڑی ثابت ہوتی ہیں، نعرے بازیوں سے عشق رسول تھوڑی ثابت ہوتا ہے. سال کے بعد جھنڈیاں لگا لی اور جلوس میں آ گئے عشق رسول کے پیکر. سبحان اللہ، قربان جائے بندہ. پتہ نہیں بے شرموں کو شرم ہی نہیں آتی محبت رسول عشق رسول کے نعرے لگاتے ہوئے. سرکار کی بات تو تم مانتے نہیں ہو، نفلی کام کر کے تم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، جو ہم نے احادیث پڑھی سیکھی، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ السلام.